السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہم صلی علی محمد عدد خلقک۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا، جس عمل کی بدولت آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، جو آپ پر ہونے والے جادو، جنات، آسیب، حسد، نظر بد، اسی طرح کاروبار میں رکاوٹیں، بچے اور بچیوں کے رشتوں میں بندشیں، اس عمل کی برکت سے سب اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر میں آپ کو آسیب اور جنات میں جو فرق ہوتا ہے اس بارے میں ایک وضاحت کرتا چلوں، تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جن کیفیات سے آپ یا آپ کا کوئی مریض گزر رہا ہے، یہ جنات کی وجہ سے ہیں یا آسیب ہے۔ آسیب سے مراد وہ جن ہے جو کسی وجہ سے آپ کے ساتھ متعلق ہو گیا، مثلا وہ آپ کے اس آبائی گھر میں تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ پلے بڑے ہوئے، تو وہاں سے وہ جن آپ کے ساتھ متعلق ہو گیا، یا کسی سفر میں آپ سے متعلق ہو گیا۔ اس کے متعلق ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اسے آپ سے محبت ہو گئی ہو، اور یا عموماً جن سے مخالف سے وہ عشق اور پیار کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ ایسا عاشق جن آپ کی شادی میں رکاوٹ بنتا ہے، یعنی آپ کی شادی نہیں ہونے دیتا، اور بعض اوقات خواب میں یا نیم خواب کی حالت میں آپ سے ایسے تعلق بھی قائم کر لیتا ہے جس سے انسان شدید کراہت محسوس کرتا ہے۔ اسے اصطلاح میں، یعنی عاملین کی اصطلاح میں، عاشق جنی کہتے ہیں۔ تو یہ خواب میں بلی کی صورت میں بھی آتا ہے۔ اس کی علامات یہ بھی ہیں، آپ محسوس کریں گے جس مریض کو یہ ہوگا، نیند بہت زیادہ آتی ہے، سستی رہتی ہے، اور کثرت سے انسان جس میں یہ مسئلہ ہو، جنسی عوارض کا سامنا ہوتا ہے، یا خواب میں کسی سے ایسے تعلق قائم ہوتا محسوس ہوتا ہے جیسے جاگتے میں ہو رہا ہو۔ یہ ایک مختصر سی وضاحت میں نے کر دی جس کے ذریعے آپ کو مریض کی تشخیص کرنا آسان ہوگا۔ اس عمل کے ذریعے آپ ان مریضوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کسی ایسے جن کو آپ سے انجانے میں تکلیف پہنچی ہو اور وہ رد عمل میں آپ کو اذیت دینے لگ جائیں، جیسا کہ صحیح حدیث مسلم شریف کی روایت میں ہے، ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے بچو، یعنی نہ تو ان چیزوں کو استنجا کے لیے استعمال کرو، اور نہ ہی ایسے مقامات پر استنجا کرو جہاں ہڈی اور گوبر ہو، کیونکہ ہڈی جنات کی خوراک ہے اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ عموماً دیہاتوں میں، گاؤں وغیرہ میں لوگ گندگی کے ڈھیر پر یا ہڈیاں وغیرہ جہاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ پیشاب کر دیتے ہیں، یا درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کر دیتے ہیں جہاں جنات کی رہائش ہوتی ہے، تو وہ اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں اور جواباً اس انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ اسے آسیب کہا جاتا ہے۔ اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ سوتے میں آپ کا جسم جیسے سن ہو گیا ہو، آدمی سویا ہوا ہے، اس کو نیند کی حالت میں پورا جسم سن سا محسوس ہوتا ہو، اور ڈرونے قسم کے خواب آتے ہو، عموماً خواب میں شیر یا کسی سائے کی صورت میں، مطلب اس کے پیچھے کوئی سایہ لگا ہوا ہے، کوئی شیر لگا ہوا ہے، اس طرح خواب وغیرہ ہوتے ہیں، اور اکثر بلا وجہ
شدید قسم کا سر میں درد رہتا ہے، اور یہ درد بعض مرتبہ آپ کوئی وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، کوئی سورت پڑھنے لگے ہیں تو اپنی جگہ سے تبدیل بھی ہو جاتا ہے، سر میں ہے، سر سے چل کے بازو میں آ گیا، کمر میں چلا گیا، ایسے ہی مختلف جگہ تبدیل کرتا ہے۔ یا کوئی وظیفہ آپ سننے لگے ہیں، کوئی ایسی پڑھائی جس کی وجہ سے ان چیزوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جادو کا جن بھی ہوتا ہے جو اس شخص کو اذیت دیتا ہے جس پر جادو کروایا گیا ہو، اور عموماً خواب میں کتے یا سانپ اس طرح کی صورتیں آپ کو نظر آتی رہتی ہیں۔ جادو کبھی کالا ہوتا ہے، اس کا مقصد دوسرے کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، جیسے کسی کے کاروبار، ملازمت کا خاتمہ، کسی کا رشتہ نہ ہونے دینا یا رشتہ توڑوا دینا، مثلا طلاق یا خلا کروا دینا، کسی کی اولاد نہ ہونے دینا، اور بعض اوقات یہ سفید بھی ہوتا ہے، یعنی جادو جو کیا جاتا ہے کبھی کالے طریقے سے، کالا جادو ہم اس کو بولتے ہیں عاملین کی اصطلاح میں، کبھی وہ سفید ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کا مقصد اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی اس جادو کے ذریعے سے اپنا فائدہ، جیسے کسی پر محبت کے تعویذات کر دیے، محبت کا جادو کر دیا تاکہ اس کی طرف میرا رشتہ ہو جائے۔ اب جادو کبھی انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی حاسدین جادوگر کو رقم پیسے دے کر جادو کرواتے ہیں، اور اس کی بھی آگے دو صورتیں ہیں۔ کبھی کالا جادو ہوتا ہے جس میں کفریہ اور شرکیہ کام کر کے جادوگر جنات کو خوش کرتا ہے اور وہ رضاکارانہ طور پر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے کام آتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے بعض لوگوں پر خود شیاطین جادو کرتے ہیں، اور یہ قسم عموماً ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو دین کا کام کر رہے ہوں، اور شیاطین کا مقصد انہیں دین کے کام سے روکنا ہوتا ہے۔ اور بھی کافی صورتیں ہیں، تو یہ چند صورتیں جنات اور اسیب کی مختصر سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں جب میں جنات اور جادو کیسے ہوتا ہے، کس انداز میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں انشاءاللہ میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ اور یہ یہاں پہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ آگے جو میں عمل بتانے لگا ہوں آپ اسیب زدہ مریض کو دیکھیں کہ اس پر مریض کی اسیب والی علامتیں ہیں یا جادو والی علامتیں ہیں، تو پھر اس سے علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے علاوہ آپ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں بہت ساری مشکلات میں آپ کو کام آئے گا، بہت ساری مشکلات کو حل کرنے میں تیر بہدف عمل ثابت ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمل سنت رقیہ کا عمل میں آپ کو انشاءاللہ بتانے لگا ہوں جو قرآنی آیات اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ عمل ریاض الصالحین سے لیا گیا ہے۔ ایک باب ہے ما یقرأ علی المریض، مریض پر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو وہاں پہ یہ عمل موجود ہے، اور وہاں یہ عمل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اس عمل کے ذریعے سے آپ جادو، جنات، شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ آپ اس عمل کے ذریعہ ہر قسم کی بیماری اور ایسی لا علاج بیماریاں جن کا آپ علاج کروا کر تھک گئے ہیں اور وہ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، اور اسی طریقے سے آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے آپ کے گھروں سے جیسے برکت غائبی ہو گئی ہو، برکت ختم ہو گئی ہے اور پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی اور تنگ دستیاں ختم نہیں ہو رہی۔ آج کل کافی لوگ انہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، یہی پریشانی ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر لوگ حسد کر رہے ہیں اور حسد کی وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا ہے، اور اس قسم کے بہت زیادہ مسئلے مسائل جو معاشرے کو پیش آ رہے ہیں۔ تو آج میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں سنت رقیہ کا عمل، یعنی دم کرنے کا مسنون طریقہ، ایک ایسا بہترین عمل ہے جس عمل کو
کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ کے یہ جتنے مسائل ہیں میں نے بہت مختصراً اوپر ذکر کیے ہیں تاکہ یہ بات لمبی نہ ہو، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تو آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان تمام مسائل سے یہ سنت رقیہ کے عمل سے نجات پا سکتے ہیں، اور بلکہ آپ آئندہ کے لیے بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ بنا سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے، اس کی طاقت کو دیکھیں گے، ضرور ایک مرتبہ یہ عمل آزمائیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کرتا چلوں، قرآن و حدیث کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کو آزمانے کی نیت سے نہ کریں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آزمائیں، مطلب یہ ہوتا ہے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی جو جادو، جنات، حسد، نظر بد یا کسی اور وجہ سے ایک مشکلات کا شکار ہے، انشاءاللہ پابندی سے یہ عمل کریں تو پھر اثرات دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی میں سکون۔ اب یہ عمل کیسے کرنا ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی بیماری میں کیسے پڑھنا ہے، پرانے سے پرانے جادو کے اثرات کو کیسے ختم کرنا ہے اس عمل کے ذریعے، اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس مریض پر اس عمل کے ذریعے کیسے دم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور کوشش کریں اور دھیان سے سنیں اور سمجھیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہوتی ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، اور اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں جب میں ان کو عمل بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کالا جادو ہوا ہے، آپ کوئی کالے جادو کا توڑ ہمیں کالے جادو کے ذریعے بتائیں۔ اور پھر کچھ کنفیوز ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ شاید بات بٹھا دی جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے بٹھائی ہے، مارکیٹ میں کتابوں سے دیکھ کے عاملین نے بٹھائی ہے، واللہ عالم کیسے، کہ کالے جادو کا علاج کالے جادو ہی سے ہوتا ہے، کالے جادو کا علاج کالے جادو ہی سے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل بات غلط ہے، 100% غلط ہے، 101% غلط ہے۔ کالے جادو کا علاج نورانی ہی علم سے ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے تو وہ غلط ہے۔ کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے، کچھ وجوہات کی بنیاد پہ بعض مرتبہ کالے جادو کا علاج چند شرائط کے ساتھ کالے جادو کی طرف علماء کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کالے جادو کے ذریعے سے ختم ہوگا۔ اب کیسے، اب دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کالے جادو میں شیطانی چیزیں انسان پہ مسلط کی جاتی ہیں، انسان کے گھر پہ مسلط کی جاتی ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں شیطانی چیزوں کے ذریعے سے شیطانی چیزیں کیسے دفع ہوں گی، شیطانی چیزوں کے ذریعے سے شیطانی چیزوں کا علاج کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ یہ ہو جاتا ہے، شیطانی چیزیں آپس میں کمپرومائز کر لیتی ہیں۔ جب کوئی کالے جادو والا آپ کا علاج کرتا ہے تو ادھر سے بھی شیطانی چیزیں ادھر سے بھی آپس میں کمپرومائز کر لیتی ہیں، مریض کو دکھانے کے لیے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ غائب ہو جائیں تاکہ ہمارے عمل کی دھاگ بیٹھ جائے۔ ہوتا یوں ہے، جب کالے جادو والے کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ مریضوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں واقعتاً کالے جادو سے علاج ہوا، حالانکہ آنے والی زندگی میں اس کا ڈبل نقصان ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں چیزیں مل کے مہینے بعد 2 مہینے بعد اس انسان کو، اس گھر والوں کو جس پہ یہ جادو ہوا ہوتا ہے جو علاج کے لیے جاتے ہیں، ڈبل ستاتے ہیں، ڈبل پریشان کرتے ہیں۔ اس طرح کے میرے پاس بہت زیادہ کیسز آئے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، کالے جادو کو جب بھی ختم کرنے کی بات ہے ہمیشہ قرآن و حدیث کے ذریعے علاج کروایا کریں، ہمیشہ ایسے بندے کے پاس علاج کے لیے جایا کریں جو شرعی طور پہ ان چیزوں کو سمجھتا ہو۔ خیر انشاءاللہ آپ میرے اس چینل پہ رہیں گے تو میں بہت ساری ایسی معلومات آپ کو فراہم کروں گا، انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ انشاءاللہ گھر میں بیٹھے چیک بھی کریں گے کہ ہمارے اوپر، ہمارے مریضوں پر، ہمارے گھر پر کالے جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ انہی چیزوں کو ایسے میں آپ کو عمل بتاؤں گا قرآن و حدیث سے
گھر بیٹھے انشاءاللہ ختم کر لیں گے، گھر بیٹھے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، آنے والی ویڈیوز میں کچھ میں اس بارے میں بتاؤں گا، آپ ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ میں مسنون عمل کی بات کر رہا تھا، سنت رقیہ کی۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ میں یہ جو عمل بتانے لگا ہوں، کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو پڑھ نہیں سکتے، کسی بھی وجہ سے وہ پڑھائی نہیں کر سکتے، وہ معذور ہیں، یا ان کو ابھی قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا یا عربی پڑھنی نہیں آتی۔ ان کے لیے انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے آخر میں سنت رقیہ کا یہ عمل اپنی آواز میں ریکارڈ کر دوں گا، وہ اس ریکارڈ کو سنیں اور کوشش کریں زبانی یاد کر لیں۔ بہت مختصر عمل ہے، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، چند قرآن پاک کی مطلب آسان سی آیات ہیں، اور ایسے ہی چند احادیث میں وہ مذکور دعائیں ہیں جو بہت آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ آپ یہ عمل بہت آسانی سے زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب تک ان کو پڑھنا نہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ جو ویڈیو کے آخر میں ریکارڈنگ لگاؤں گا، اس ریکارڈنگ کو سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ان کو یاد نہیں ہوتا وہ مسلسل سنتے رہیں، زیادہ سے زیادہ سنیں تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اور اس سننے کے دوران وہ کوشش کریں کہ جو عبارت چل رہی ہو سکرین پہ، موبائل پہ آپ دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ، تو اس عبارت پر پوری نگاہ رکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھ نہیں سکتے تب بھی دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ اس دیکھنے کا آپ کو بہت زیادہ اثر محسوس ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کا جسم انشاءاللہ دیکھنے کی برکت سے، سننا اور دیکھنا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، قرآن پاک کے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سنت رقیہ کا عمل آپ جب ریکارڈنگ چل رہی ہوگی سکرین پر دیکھتے جائیں گے، اس کا آپ کے جسم پر فوری اثر یہ ہوگا، آپ کا جسم ریلیکس ہو جائے گا، جو تکلیف آپ کے جسم میں ہے، شیطانی چیزیں جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، انشاءاللہ وہ اس تکلیف سے رک جائیں گی۔ اور پابندی سے یہ عمل چلتا رہے گا تو آپ چند دنوں میں ہی اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے۔ اس لیے جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بار بار سنیں اور بار بار دیکھیں، ان کا سننا اور دیکھنا بہت زیادہ مفید ہوگا۔ جیسے پڑھنے کی پابندی کی جاتی ہے، ایسے ہی وہ سننے میں اور ریکارڈنگ کو دیکھنے میں بھی پابندی کریں۔ کسی وجہ سے اگر نہیں بھی دیکھ سکتے تب بھی اونچی آواز میں لگی رہے گی، سنتے رہیں گے، فائدہ اس کا بھی ہوگا۔ بیماری کے اثرات کے حساب سے کسی کو جلدی فائدہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ایسے بھی مریض ہیں جن کو میں نے بتایا وہ 7 دنوں میں ٹھیک ہو گئے، ایسے بھی ہیں جن کو تھوڑا سا زیادہ وقت 11 دن لگ جاتے ہیں، کسی کو 21 دن لگ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 41 دن میں بڑی سے بڑی انشاءاللہ بیماری، بڑے سے بڑا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے عمل کو پڑھ لیا یا سن لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا طریقہ جو اوپر میں نے بتایا ہے سننے کا، یہ تو ان افراد کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے، اور جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، عربی آتی ہے، قرآن شریف آتا ہے، تو ان کے لیے پڑھنا ہی مفید ہے۔ اس لیے وہ سننا بھی چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ اس کی کاپی نکلوا لیں اور اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اچھا، پڑھنے میں تعداد کیا رکھنی چاہیے؟ پڑھنے میں کم از کم تو دن میں 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اتنا مطلب مختصر عمل ہے۔ 3 مرتبہ بھی کی روٹین بنائے، صبح، دوپہر، شام، رات کو یعنی سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیا، تو 3 مرتبہ یہ تعداد، لیکن 3 سے آپ بڑھائیں، 7 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی 21 یا 41 مرتبہ بھی طاق عدد رکھیں۔ باقی یہ طاق عدد کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ایک طریقہ بتا دیا جاتا ہے، اگر طاق عدد کے علاوہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں، روٹین بنائیں، جو آپ نے پہلے پڑھنے کی روٹین بنائی ہے 3 مرتبہ یا 7 یا 11 مرتبہ، دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی۔ یہ نہیں کہ کسی دن آپ کو جوش آیا تو زیادہ مرتبہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ لیا، کسی دن پھر کم 3 مرتبہ کر لیا۔ کم از کم ایک خاص مقرر مدت تک آپ رکھیں، جب تک آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اسی روٹین کے ساتھ چلتے رہیں۔
آپ کا جتنا بڑا مسئلہ ہے یہ جادو کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اثرات کے حساب سے ایسے ہی حسد وغیرہ ہو رہا ہے یا بیماری بہت بڑی ہے، تو اس طرح جب اس عمل کی پابندی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پابندی کی برکت سے آپ کو اس بیماری سے نجات دیں گے، لیکن آپ روٹین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اچھا، میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، اس عمل کو بہت زیادہ افراد نے کیا ہے، بہت فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ۔ تو کچھ کا میں آپ کو، اگر ایک ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، تو یہ بڑے دل کے مشہور اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور ان کے آپ کو یہ یوٹیوب پہ یا ادھر آڈیو بھی مل جائے گی جو یہ عمل بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوئی اردن کے عالم تھے، اور یہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے، اور کسی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو گئی یا کوئی، کہتے ہیں انہوں نے میرے اوپر دم کیا۔ جب مجھے دم کیا ہے تو مجھے بہت فائدہ ہوا، بہت میرے دل کو سکون ہوا۔ میں حیران ہوا کہ ایک مرتبہ دم کرنے سے اتنا مجھے سکون ہوا۔ تو یہ ڈاکٹر امجد صاحب کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈاکٹر امجد صاحب یہ سابقہ ہمارے پاکستان کے چودھری محمد علی، جو سابقہ وزیر اعظم بھی پاکستان کے رہے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں دم کرنے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور میں نے اپنے آپ کو سکون میں محسوس کیا، دلی اطمینان ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا دم کیا ہے؟ انہوں نے پھر مجھے بتایا میں نے سنت رقیہ کا دم کیا ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ دم آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے پھر یہی حوالہ دیا، ریاض الصالحین میں ایک باب ہے، ما یقرأ علی المریض، ٹھیک ہے، مریض پر جو چیزیں دم کی جاتی ہیں۔ تو میں نے وہاں سے، اور وہ عالم کہتے ہیں کہ میں مطلب وہاں پہ ایک مسجد میں ہوتا ہوں، اور میرے پاس بہت زیادہ لوگ آتے رہتے ہیں، میں یہی چیزیں دم کر، یہی یعنی سنت رقیہ دم کرتا ہوں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں مطلب جب واپس گھر آیا تو میری اہلیہ، جو کہ پہلی انجینیا کی مریضہ تھی، تو میں نے یہی عمل، سنت رقیہ کا عمل ان پہ دم کیا، تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی جو باہر انگلینڈ وغیرہ میں رہتی تھی، اور وہ ان دنوں میں میرے گھر آئی تھی، وہ بھی اکثر بیمار رہتی تھی، اس پر لوگ جادو وغیرہ اثرات کرتے رہتے تھے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بھی بیماری، ان کا علاج وغیرہ بھی بہت کرایا۔ ان پر بھی میں نے یہ دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بھی شفا دے دی۔ کہتے میں بڑا متاثر ہوا، پھر میں نے اس عمل کو بہت زیادہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بتایا، ان کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح یعنی بندہ ناچیز نے بھی جس کو اس عمل کے کرنے کا کہا ہے، انہوں نے اسی طریقے سے کیا ہے، بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوا ہے۔ بہت اس طرح کے میرے پاس بہت زیادہ مثالیں ہیں، اگر میں یہاں پہ بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ایک مختصر سے مطلب میرے ایک جاننے والے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا، ان کے گھر میں بہت زیادہ اثرات تھے۔ انہوں نے جب اس عمل کو کیا، کرنے والی خاتون تھی، اور وہ خاتون اپنے تاثر بعد میں بتاتی ہے، اور خود مجھے کال کر کے بتایا کہ کیونکہ پریشان بہت زیادہ تھی، آپ نے یہ عمل بتایا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح میں پڑھتی رہی، شام کو پڑھتی رہی، اور اسی طرح رات کو بھی کافی دیر تک پڑھتی رہی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، پھر رات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یوں پڑھتے پڑھتے رات کے 2-3 بجے آنکھ لگ گئی، اور ہوا کیا کہ میری ابھی تھوڑی دیر ہی مطلب آنکھ لگے کو وقت گزرا ہوگا، نیند آئی ہے۔ اس میں کیا دیکھتی ہوں، مجھے نیند میں ایسے لگا جیسے کوئی چیز میرے کمرے میں دوڑ رہی ہے، پھڑ سی رہی، اس طرح کہ میں نیند سے بیدار ہو گئی، اور میں کیا دیکھتی ہوں، کوئی پرندہ جیسی چیز ہے جو میرے کمرے میں، کبھی واش روم ہے اس کی طرف جاتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے، کبھی ونڈوز کی طرف جاتا ہے، جو میری کمرے کی ونڈوز تھی ان سے نکلنے کی کوشش، یوں تقریباً میں بہت خوف زدہ ہو گئی، اور وہ یوں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور رات کے اس پہر دروازے اور ونڈوز وغیرہ سب بند ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ میں پریشان ہو گئی، لیکن میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تو چند منٹ گزرے ہوں گے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ
وہ پرندہ کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ونڈو سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ پرندہ باہر نکلا تو میرا جسم پرسکون ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کیا، ایسے جیسے بہت بڑا بوجھ میرے جسم سے، میرے گھر سے، میرے کمرے سے اتر گیا۔ اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس وقت میں نے اس عمل کی تاثیر کو دیکھا۔ یہ عمل بہت تاثیر والا ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس لیے آپ دل لگا کے پڑھیں۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ آپ اطمینان قلب سے اس عمل کو شروع کریں۔ یعنی وہ خاتون بتاتی ہیں 35 سال سے میرے گھر میں اثرات تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب الحمدللہ پرسکون زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ تو آپ بھی اطمینان قلب سے کوئی بھی عمل کرنا ہو، جب ہم اس کو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یقین کامل ہو تو اثرات بھی اچھے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اصل میں جب جادو ہوتا ہے انسان پر، اس میں سب سے پہلا حملہ انسان کی دماغ پر اس چیز کا ہوتا ہے، دماغی طور پہ اس کو کمزور کیا جاتا ہے۔ دماغی طور پہ وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتا ہے کسی چیز سے میرا علاج نہیں ہونے والا، اسی لیے کبھی پھر وہ ایک عامل کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک سے کوئی عمل پوچھا اس کو کیا، آدھا نہ کیا، کیونکہ دل میں وسوسہ بیٹھا ہوتا ہے، خیال بیٹھا ہوتا ہے میرا علاج ہونا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ وسوسوں کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ یہی تو قرآن میں آیا ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو جتنی شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتی ہیں، من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے، شیطانوں میں سے۔ وسوسہ ایک ایسا ان کا بڑا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے بڑے سے بڑے طاقتور بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو وسواس سے بچائیں۔ یہ قرآن پاک کا عمل ہے، احادیث مبارکہ پر مشتمل عمل ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ چند دن کریں گے، ایک مرتبہ عمل ضرور آزمائیں انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر لطف و کرم کے دروازے کھول دیں گے، اور آپ کو ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی، انشاءاللہ آپ کہیں گے واقعتاً کوئی مضبوط عمل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ اور اس کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ جب یہ عمل کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ یہ کمنٹ بار میں ضرور اپنے بارے میں بتائیے گا، اپنے تاثرات کمنٹ بار میں ضرور دیجیے گا، تاکہ اور دیکھنے والے سننے والوں کا بھی فائدہ ہو، کیونکہ ہماری قوم کی ایک روایت کریں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے جو جادو جنات کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اور اس عمل کے کرنے سے ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ پڑ جائے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب میں آپ کو سنت رقیہ کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، غور سے سنیں اور عمل کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دیں گے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب موبائل کی سکرین پر اس عمل کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ بہت سارے لوگ عمل کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عمل صحیح کرتے نہیں، جب سمجھا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے کریں گے کیسے، پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے لیا گیا ایک عمل بتا رہا ہوں اور اس کا فائدہ نہ ہو۔ فائدہ نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے، آپ اس عمل کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور جو لوگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے وہ پریشان رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فائدہ نہیں۔ ہاں، جو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں وہ آج بھی سکون میں ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے سکون کو مزید بڑھائیں گے۔ اب سکرین پر چلتے ہیں اور یہ سارا طریقہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ بار میں لکھیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا، یا میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں یا نیچے واٹس ایپ نمبر بھی ہوگا،
آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اب ہم سکرین پہ آ گئے ہیں، تو اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ ایسے آپ کے ساتھ سنت رقیہ کھل جائے گی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کے پاس یہ چیز ہے، اوپر یہ نمبر لکھا ہوا ہوگا، اس کو صفحہ نمبر آپ بول لیں، پیج نمبر بول لیں، یا جو سنت رقیہ میں ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں اس کا نمبر بول لیں۔ نمبر ایک ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ نمبر 2، نمبر 3، 13 نمبر تک چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ عام سی بات ہے، کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں جس کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہو۔ اب آپ نیچے آ جائیں، یہاں پہ دیکھیں یہ 7 مرتبہ لکھا ہوا ہے، اوپر 01 لکھا ہوا ہے، ایسے 02، 03، لیکن نیچے 7 لکھ کے آگے مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ یہ چیز اکثر دوستوں کو سمجھ نہیں آتی، یا بعض مرتبہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ 7 مرتبہ کیوں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 اوپر لکھا ہوا ہے، اس پہ پڑھی جانے والی چیز، یعنی نمبر 1 پہ پڑھی جانے والی چیز، جیسے یہ سورۃ فاتحہ آ گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ پوری سورت ولا الضالین تک پڑھنے کے بعد نمبر 2 پہ نہیں چلے جانا، بلکہ آپ نے 7 مرتبہ اس کا عدد پورا کرنا ہے، پھر نمبر 2 پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس سورت کو پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں، پھر چوتھی مرتبہ، یوں 7 مرتبہ کر لیں، پھر اس کے بعد آگے جائیں۔ یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں، اکثر دوستوں کو پتہ ہوتا ہے یا بہت کو اس معاملے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ نے جب نمبر گننا ہے، اس میں آپ ایک چیز کا مطلب اپنے پاس خیال رکھیں کہ نمبر گننے میں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ فنگر پہ بھی گن سکتے ہیں، عموماً یہ گنے جاتے ہیں، زیادہ ہندسے نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ آپ کے پاس بہترین طریقہ ہے ڈیجیٹل تسبیح ہو بٹنوں والی، اس پہ بھی آپ گن سکتے ہیں، عام تسبیح پہ بھی گن سکتے ہیں، لیکن مسائل وہاں پہ ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، جب کوئی پڑھنے والا بڑی عمر کا ہے، جب کوئی پڑھنے والا ذرا جن کا حساب خلط ملط ہو جاتا ہے، ان کو میں بتا رہا ہوں، وہ ایسا کریں کہ اپنے پاس 2 برتن رکھ لیں، ایک کپ رکھ لیں، جس کپ میں مطلب 7 عدد کھجور جو ہوتی ہے اس کی گٹھلی وغیرہ رکھ لیں، 7 عدد، ایسے ہی یا چنے کے دانے رکھ لیں یا کوئی اور تسبیح کے دانے رکھ لیں۔ یہ طریقہ آسان ہے جو میں بتانے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی تعلیم کم ہوتی ہے، یا ان لوگوں کے لیے جن کو پڑھائی کے دوران نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے۔ جب آپ پہ اثرات ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی، آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے، آپ کو اونگ بھی آ سکتی ہے، آپ سے ہنسا بھی بھلایا جا سکتا ہے۔ اس کی آسانی کے لیے یہ عمل کرنا ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی عمل ہو، یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں نا، انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی آپ کو بہت کام آئے گی۔ آپ ایک پیالہ رکھ لیں، اس کے اندر جتنی بھی تعداد پڑھنی ہے، میں اسی کو سمجھاؤں گا کیونکہ آپ سنت رقیہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں 7 مرتبہ جو لکھا ہوا ہے، 7 عدد کھجور کی گٹھلی رکھ لیں، تو آپ نے ایک برتن خالی بھی رکھنا ہے جس میں 7 عدد گٹھلی ہیں۔ جب ایک مرتبہ پڑھا تو ایک گٹھلی اٹھا کے خالی برتن میں رکھ دی، پھر دوسری مرتبہ پڑھا خالی برتن میں، پھر تیسری مرتبہ پڑھا خالی برتن میں رکھ دی، یوں آپ برتن تبدیل کرتے رہیں۔ تو پھر آپ یعنی برتن کے تبدیل جب بھی ایک ایک گٹھلی اٹھا کے رکھیں گے، 7 مرتبہ ہوگی تو آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا، جب آپ نے کوئی بڑا ہنسا پڑھنا ہے، بعض مرتبہ لوگ ماشاءاللہ جمعرات کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو جب 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو یہ والی ٹرپ جو میں بتا رہا ہوں بہت فائدہ دے گی۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے عموماً لوگ وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں جس میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ 10 دانے رکھ لیں ایک خالی برتن میں، اور جب ایک تسبیح ہو تو ایک کھجور کی گٹھلی اٹھائی،
خالی میں رکھ دیے، یوں یعنی یہ کم ہو گئے، 2 ہوں دوسری اٹھائی، یوں کم ہوتی گئی۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو جو اصل مسئلہ ہوتا ہے نا ان چیزوں میں، شیطان شکوک میں ڈالتا ہے، وسواس میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو کے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے کہ مجھ سے گنی نہیں جاتی، یا بعض مرتبہ اتنی شکوک میں اس کو ڈالتا ہے، پتہ نہیں 7 ہوئے، 2 ہوئے، 3 ہوئے، وہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اس طرح پھر 1 دن 2 دن 3 دن وہ پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے ہر وہ عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ شک اور شبہ اور وسواس کا خیال وسواس کی طرف نہ جائے آپ کا ذہن۔ جتنا آپ اپنے ذہن کو منظم کر کے پڑھائی کریں گے اتنا آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہ طریقہ اچھا، اس میں بھی ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، دونوں برتن ایک جیسے نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ جس میں آپ نے 7 عدد گٹھلیاں رکھی ہیں، ابھی آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے، تو وہ ایک کپ ہے، تو دوسری طرف پلیٹ ہونی چاہیے یا کوئی اور کولی ایسا برتن جو ملتا نہ ہو۔ کیوں؟ یہ نہ ہو کہ درمیان میں پہنچ کے پھر آپ کو شک ہو جائے، پتہ نہیں پڑھے ہوئے یہ ہیں جو 3 پڑھے ہوئے ہیں دانے، یا جو یہ 4 پڑھے ہوئے ہیں، یا ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے 7 عدد پورے کر لیے، پھر آپ کو شک ہو جائے کہ اب میں نے پتہ نہیں یہ جو اس برتن میں آ گئے ہیں یہ پڑھے تھے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان وسائف میں آ کے شیطانی چیزیں وسوسے میں ڈال کے ذہن کو منتشر کر کے وہ پڑھائی سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان ساری چیزوں کا پہلے ہی بندوبست کرنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ جیسے حدیث میں آتا ہے ہر عمل کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ جو بھی آپ نے اچھا کام کرنا ہے دائیں طرف، تو اب آپ نے جس برتن میں گٹھلی رکھی ہیں جہاں سے اٹھانی شروع کرنی ہے، ایک مرتبہ پڑھی تو وہاں سے گٹھلی اٹھا لی، دوسری مرتبہ اس برتن کو اپنے دائیں طرف رکھیں، اور جہاں پہ آپ نے ڈالتے جانا ہے جس طرف مکمل ہونے والا کام ہے اس کو بائیں طرف۔ تو جب یہ روٹین دائیں اور بائیں والی رہے گی، دائیں طرف سے ہم نے شروع کیا تھا، پھر انشاءاللہ یہ بھولنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب ایک تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آگے چل کے انشاءاللہ یہ ٹرپ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی۔ یہ پہلا نمبر مکمل ہو گیا کہ ہم نے اس کو پہلے نمبر پہ آنے والی سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں نمبر 2 پہ۔ نمبر 2 آیت الکرسی، یہ قرآن پاک کی دوسری آیت، یعنی سورۃ البقرہ کی تیسرے پارے میں آیت آتی ہے آیت الکرسی، یہ مشہور ہے، سب کو یاد ہے، تو اس لیے اس کو 1 مرتبہ، یعنی اوپر صفحہ نمبر 2 نیچے 1 مرتبہ، صفحہ نمبر 2، یا کہہ لیں کہ سنت الرقیہ میں دوسری چیز جو پڑھنی ہے اس کو ہم نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سنت رقیہ میں جو تیسری چیز پڑھنی ہے، جو تیسرے صفحے پہ آ رہی ہے، وہ بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کے بھی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو جب یہ تیسرے پیج پہ آ رہی ہیں تو نیچے دیکھیں کہ 1 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ان کو بھی ہم نے 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی تیسرے پیج کو بھی 1 مرتبہ پڑھ کے آگے چوتھے پیج پہ آ جانا ہے۔ چوتھے پیج پہ بھی قرآن پاک سورۃ الحشر کی آخری آیات آ رہی ہیں، تو ان کو بھی 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی چوتھا پیج بھی ہمارا، یا سنت رقیہ کے چوتھے نمبر پہ جو چیز آ رہی ہے اس کو بھی 1 مرتبہ پڑھ کے آگے پھر ہم نے چلے جانا ہے۔ نمبر 5 پہ آ جانا ہے۔ نمبر 5 پہ سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الکافرون کو بھی 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اب دیکھیں اوپر نمبر 6 لکھا ہوا ہے، نیچے اس پیج پر یا نمبر 6 پہ جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں وہ انہوں نے ایک پیج پہ 3 صورتیں رکھ دی ہیں، ایک پیج پہ 3 صورتیں رکھ دی ہیں۔ اب یہ سمجھیے گا۔ اب دیکھیں نمبر 1 سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، اور ایسے ہی نمبر 2 سورۃ الفلق، نمبر 3 سورۃ الناس۔ حفاظ جو ہیں، جو قرآن کو ناظرے پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا،
جو قرآن سال میں ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں، یا جن کو جب مسئلہ بنا، کوئی پریشانی آئی، کسی نے کوئی عمل بتانا ہو تو پھر وہ قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ذرا چیزیں بن جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ان کے لیے، کیونکہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہر اس فرد کے لیے آسان کر کے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ چیزیں دیکھ کے وہ سمجھ جائیں۔ اب صفحہ نمبر 6 پہ 3 چیزیں ہیں، تو ان 3 چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ نیچے کیونکہ لکھا ہوا ہے 3 مرتبہ، اوپر ہے صفحہ نمبر 6، یعنی اس میں پڑھی جانے والی چیزیں جو ہیں وہ سب چیزیں 3 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ پورے پیج کو 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ، یوں 3 مرتبہ ہو جائیں گی، پھر آگے والے پیج پہ چلے جائیں۔ دوسرا طریقہ اور بہترین طریقہ ہے، آپ اسی کو رکھیے گا۔ آپ پہلے نمبر پہ آنے والی چیز کو 1 مرتبہ یعنی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے؟ اس سورت کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آگے والی سورت پہ نہیں جانا، دوسری مرتبہ پھر اسی سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ اسی سورت کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسری سورت پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے اوپر والی سورت کو 3 مرتبہ مکمل کریں، پھر سورۃ الفلق پہ آ جائیں، اس سورت کو 3 مرتبہ مکمل کریں، تینوں ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر آگے تیسری سورت پہ آ جانا ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یہ آپ کا صفحہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا جاؤں، اکثر لوگ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں جب ہم نے ایک سورت کو زیادہ مرتبہ پڑھنا ہو تو پھر ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور کتنی مرتبہ؟ ہر مرتبہ بار بار پڑھنی چاہیے اس سورت کے ساتھ، یا وقفہ ڈال کے، یا ایک ہی مرتبہ پڑھ لی ہے تو وہ کافی ہے؟ لیکن اس میں دونوں طریقے چل سکتے ہیں۔ آپ نے 1 مرتبہ پڑھی، پھر بعد میں بغیر بسم اللہ کے پڑھتے رہے، وہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے جب تعداد بہت کم ہو، جیسے یہاں پہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو تعداد کم ہے تو اس میں بسم اللہ ملا لیں تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بسم اللہ کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ جہاں پہ آپ بسم اللہ بار بار پڑھیں گے وہاں پہ وہ اپنی تاثیر دکھائے گی، اس لیے جب چھوٹی صورتوں میں مطلب بسم اللہ آ رہی ہے تو اس کو بار بار پڑھیں۔ ہاں اگر تعداد بہت زیادہ ہے، بعض مرتبہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ کچھ لوگ 1000 مرتبہ کرتے ہیں، کچھ لوگ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں دے، کہ قرآن مجید کی تعداد کو اور صورتوں چھوٹی چھوٹی جو ہیں ان کی، خصوصاً سورۃ اخلاص کی، اس پہ میں انشاءاللہ عمل ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ اس کو 300 مرتبہ پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس سے کتنے ہمارے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں۔ خیر ابھی میں یہ بتا رہا ہوں جب تعداد زیادہ ہوں تو 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، اور پھر آخر میں مطلب پوری 100 مرتبہ، ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں ایک چیز، اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ٹائم کا مسئلہ نہیں، پھر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، ضرور ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، چاہے وہ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ فائدے کی بات ہے۔ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا جو آپ کو انعام ملے گا، وہی انعام آپ کو 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا ملے گا۔ آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ بسم اللہ پر میں انشاءاللہ پوری ویڈیو بناؤں گا، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں رکھا ہے۔ آپ کبھی تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور بسم اللہ کی با میں پھر اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کے خلاصے کو جمع کر دیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بنے گی، اس لیے بسم اللہ کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں۔ ہر کام میں، اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ اپنے کاموں سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنے کی روٹین ضرور بنائیں۔ ہمارا صفحہ نمبر 6 مکمل ہو گیا ہے، اب ہم صفحہ نمبر 7 پہ آتے ہیں۔
یہاں سے چیزیں کچھ سمجھنے والی ہیں، کیونکہ صفحہ نمبر 6 تک قرآن پاک کی صورتیں تھیں، اور قرآن پاک کی صورتیں اکثر کبھی نہ کبھی پڑھنے کا موقع مل ہی جاتا ہے اکثر افراد کو۔ کوئی زبانی حفاظ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، اور ناظرے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر آخری صورتیں بھی پڑھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن مسئلہ وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ بعض مرتبہ حفاظ کے لیے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ خیر حافظوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں تو ان کو آ جاتا ہے، لیکن عوام کو بہت زیادہ مسئلہ پیدا آ جاتا ہے جب حدیث میں کوئی بتائی ہوئی دعا وہ پہلی مرتبہ پڑھنے لگتے ہیں، یا اس دعا کے پڑھنے کی روٹین نہیں ہوتی، تو پھر اس میں اکثر وہ الفاظ خصوصاً زبر زیر کی بہت غلطی کر جاتے ہیں، زبر زیر کی غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کو بہت سمجھنا ہے، اور دیکھیں قرآن پاک کی آیات ہوں یا احادیث مبارکہ میں وارد شدہ دعائیں ہوں، کوئی بھی ہو، عربی کے الفاظ ہوں، تو جب تک ہم ان کو صحیح تلفظ، صحیح لہجہ اور صحیح زبر زیر کے ساتھ حرکات و سکنات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ فائدہ ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کو سیکھ کے پڑھیں، اور میں کوشش کروں گا، اس لیے یہ کیونکہ میں نے ایک ڈیمو بنا دی ہے اور سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی میں حدیث کی جو آخر پہ یہ آنے والی ہیں دعائیں یہ بھی پڑھ کے بتا دوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ نمبر 7 پہ ہم چلتے ہیں۔ پہلی دعا ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور میں آگے والے صفحے پہ چلتا ہوں، اس کو آپ دوبارہ بھی سن کے الفاظ ٹھیک طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ نمبر 8 پہ جو دعا آ رہی ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد له یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، وہ چیز بھی آپ ضرور سمجھیں۔ یہ تب ہے جب آپ یہ کسی اور کو دم کر رہے ہیں، اس میں آپ نے صیغہ ارقی کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس وقت آپ نے بسم اللہ ارقی یعنی کاف ضمیر جو کسی کی طرف مخاطب کرنی ہے اس کو بے شک رہنے دیں۔ بسم اللہ ارقی من کل شیء یؤذی من شر کل نفس او عین حاسد له یشفی بسم اللہ ارقی۔ ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے، یعنی مجھے اپنی طرف اس کو منسوب کرنا ہے۔ ایسے ہی اوپر والی دعا میں بھی یہ چیز آئے گی۔ اچھا، اس میں 9 نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد صفحہ نمبر 10 پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے، صفحہ نمبر 10 پہ 2 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک اوپر دیکھیں، بسم اللہ، اتنا لکھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاضر، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اوپر والی کو پہلے 3 مرتبہ مکمل کر لینا ہے، پھر نیچے والی کو 7 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 11 پہ آ جائیں۔
सफ़ा नंबर 11 पे एक दुआ है, उसको 3 मरतबा पढ़ना है। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, इसको 3 मरतबा पढ़ने के बाद आगे सफ़ा नंबर 12 पे अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। सफ़ा नंबर 13 पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समाइ व हुवस्समीउल अलीम, इस दुआ को भी 3 मरतबा पढ़नी है। तो अब ये हमारा सुन्नत रुक़ैया का अमल, इसको कैसे पढ़ना है मुकम्मल उम्मीद है आपने स्क्रीन पे देख भी लिया, सीख भी लिया है। इसको आप बार बार देखें, समझें और ठीक तरीके से करने के बाद सही अंदाज में आप पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोशिश करें थोड़ा सा वक़्त लगा के जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों को फोकस करते हुए सही लहजे के साथ, सही अल्फाज के साथ ये पढ़ें, तो फिर इंशाअल्लाह इस दुआ के आप करिश्मे देखें। और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानियों को इस दुआ की बरकत से ख़त्म फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म के शुरूर से, फितन से महफूज रखे। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम
له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاعك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد له يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد له يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد له يشفيك. بسم الله أرقيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.